الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا اللہ یا کریم، جو پڑھا جائے اس کو قبول فرما۔ حیات الصحابہ میں پیج نمبر والیوم 3 میں پیج نمبر 101 میں حضرت ابو مطر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ابو لؤلؤ نے زخمی کیا تو میں ان کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے۔ حضرت ابو مطر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو میں نے فرماتے سنا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ابو لؤلؤ فیروز نے زخمی کیا تو میں ابو لؤلؤ نے زخمی کیا تو میں ان کے پاس گیا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے ان سے، یعنی امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رو رہے، میں نے کہا ہے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آسمان کے فیصلے کی وجہ سے رو رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ مجھے جنت میں لے جایا جائے گا یا جہنم۔ میں اس کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ بعض دفعہ ساتھی پیچھے بات سے آتے ہیں۔ ابو مطر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا حضرت عمر بن خطاب کو ابو لؤلؤ نے زخمی جب کیا تو میں ان کے پاس گیا تو امیر المومنین رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آسمان کے فیصلے کی وجہ سے رو رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں۔ میں نے یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دفعہ فرماتے سنا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، یعنی ابو بکر اور عمر جنت کے بڑے عمر کے لوگوں کے سردار ہیں اور دونوں بہت عمدہ آدمی ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی کیا تم میرے جنتی ہونے پر گواہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، اور اے حسن تم اپنے باپ کے گواہ رہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جنت والوں میں سے ہے۔ ابن عساکر کی روایت ہے۔ میں نے ابھی حدیث دیکھی آج سے کئی سال پہلے، تقریباً کوئی 10 سال یا 8 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ فیس بک پہ غلط بات کی تھی، تو بس دل پہ اثر بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے ایک نظم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نام لکھی تھی۔ آج ہی آ گئی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی سنا دوں۔ وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اس نظم کے اندر ہر جو شعر ہے وہ حدیث ہی ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ جس رستے پہ تم ہو گزرتے عمر خوف کھاتا ہے شیطان اس راہ پر، جس رستے پہ تم ہو گزرتے عمر خوف کھاتا ہے شیطان اس راہ پر، مانگی جس کے لیے خود نبی نے دعا احساں اس کا ہے امت لولاک پر، اور جس کے قتل کے ارادے سے نکلے عمر سب لٹا ڈالا اپنا اسی ذات پر، ہے عمر کا محل خود نبی نے کہا، مسلم شریف کی حدیث ہے عمر کا محل خود نبی نے کہا یاقوت و مرجان ہیں دیوار پر، جو وہ کہتے تھے اکثر بنی تھی وہی، جو وہ کہتے تھے اکثر بنی تھی وہی، تھا یہ عصر نبی عمر کی ذات پر، جب قبر میں لٹایا تو علی نے کہا، جب قبر میں لٹایا تو علی نے کہا خود سنا میں نے یہ نبی سے میں ابو بکر اور عمر، جب قبر میں لٹایا تو علی نے کہا خود سنا یہ نبی سے کہ میں ابو بکر اور عمر، دعا اتنی ہے میری بس رب سے عمیر، پسند آئے نبی کو یہ نظم عمر۔ تو حضرت عمر کی شان میں بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو ایسی بات آ گئی تو وہ یہ ایک نظم پرانی یاد آ گئی۔ حضرت علی عمر رضی اللہ عنہ کے زہد کے باب میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے اپنی ضیافت کے موقع پر فرمایا ہمیں تو یہ کھانا مل گیا، لیکن وہ مسلمان فقراء جن کا اس حال میں انتقال ہوا کہ ان کو پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہ ملتی تھی، ان کو کیا ملے گا؟ حضرت عمر بن ولید نے کہا انہیں جنت ملے گی۔
یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور فرمایا اگر ہمارے حصے میں دنیا کا مال متا ہے اور وہ جنت میں لے جائیں تو وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے اور بڑی فضیلت ہے۔ عبد و حمید کر کے روایت ہے، اس کے اندر حیات الصحابہ میں اسی 101 پیج پر ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رحمہ اللہ نے کہتے ہیں میرے والد حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کی جان نکل رہی تھی، ان کا سر میری گود میں تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے میری آنکھوں میں طرف دیکھا اور فرمایا میرے بیٹے کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا آپ کے مقام کی وجہ سے آپ کو مرتے ہوئے دیکھ کر رو رہا ہوں۔ میرے والد نے مجھ سے کہا مت رو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی عذاب نہیں دیں گے اور میں یقیناً جنت والوں میں سے ہوں اور مومن بندے جب تک اللہ کے لیے عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا بدلہ دے گا اور کفار کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اور مومنین کے جو عمل جو انہوں نے اللہ کے لیے کیے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے، تو ان سے کہا جائے گا جس کے لیے عمل کیا تھا ہر ایک اس کا ثواب بھی اس کے لیے ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے۔ حضرت شماسہ محری رحمہ اللہ نے کہتے ہیں ہم لوگ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے، ان کی جان نکل رہی تھی، انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا اور کافی دیر تک روتے رہے۔ ان کا بیٹا انہیں کہتا رہا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں نہیں دی تھیں، لیکن وہ دیوار کی طرف منہ کر کے روتے رہے۔ پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا تم نے جو مجھے فضائل شمار کر رہے ہو ان سب سے افضل کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہے، لیکن میری زندگی کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور تو وہ ہے کہ مجھے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں لگتا تھا، اور حضور پر قابو پا کر قتل کرنے سے زیادہ محبوب کام کوئی نہ تھا۔ اگر میں اس حال میں مر جاتا تو میں جہنم میں سے ہوتا۔ پھر اللہ نے میرے دل میں اسلام کی حقانیت ڈال دی اور میں نے بیعت ہونے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں۔ حضور نے اپنا دست مبارک بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حضور نے فرمایا اے عمر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ شرط لگانا چاہتا ہوں میری مغفرت ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام اپنے پہلے سے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہجرت کرنے سے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج کرنے سے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور میرا یہ حال ہو گیا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا، میری نگاہ میں حضور سے زیادہ کوئی اور عظمت والا نہ تھا، اور اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ حضور کا حلیہ بیان کرو تو میں بیان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں حضور کی خدمت، حضور کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے آپ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر اس حالت میں مرتا تو مجھے یقین تھا کہ میں جنت والوں میں سے ہوتا۔ اس کے بعد ہمیں بہت سے کام کرنے پڑے، اب مجھے معلوم نہیں کہ ان کاموں کے کرنے سے اب میرا کیا حال ہوگا، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی عورت جائے اور نہ آگ۔ جب تم مجھے دفن کرو تو میرے اوپر اچھی طرح مٹی ڈالنا، اور دفن کر کے میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تم لوگوں کے قریب ہونے کی وجہ سے مجھے انس رہے گا، یہاں تک کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے رب کے قاصدوں کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ابن سعد کی روایت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن شماسہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ ان سے ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ موت سے گھبرا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں ان کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے ان سے کہا آپ نے تو خیر کا زمانہ گزارا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے انہیں یاد کرانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں، یاد کرانے لگے کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے شام میں بڑی فتوحات حاصل کی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے ان سب سے افضل چیز کو چھوڑ دیا، اور وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر پیچھے والی حدیث جیسا مختصر ذکر کیا، اور آخری کے مضمون میں یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو کوئی عورت مجھ پر بین نہ کرے
اور نہ کوئی تعریف کرنے والا میرے جنازے کے ساتھ جائے، اور نہ جاہلیت کے دستور کے مطابق میرے جنازے کے ساتھ آگ ہو۔ اب میری لنگی اچھی طرح مضبوط سے باندھ دو، کیونکہ جان نکلتے وقت فرشتے مجھ سے جھگڑا کریں گے، تو کہیں اس حالت میں میرا سطر نہ کھل جائے۔ یعنی اس حالت میں بھی ان کو یہ تھا کہ میری بے پردگی نہ ہو، میرا سطر نہ کھل جائے، اور میرے اوپر دونوں طرف اچھی طرح مٹی ڈالنا، کیونکہ میرا دایاں پہلو بائیں پہلو سے زیادہ مٹی کا حقدار نہیں ہے، اور میری قبر میں کوئی لکڑی اور پتھر استعمال نہ کرنا تاکہ قبر شاندار نہ بنے۔ احمد کی روایت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلفائے راشدین کے لیے دعائیں۔ اس کے بعد میں پیج نمبر 526 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی ہے، اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ ابو نعیم کی روایت ہے۔ حضرت عمر اور حضرت خباب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور نے یہ دعا مانگی، اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ احمد و ترمذی کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں حضور نے یہ دعا مانگی، اللہ اسلام کو خاص طور سے عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے یہ دعا مانگی، اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے قوت عطا فرما۔ طبرانی اور احمد کی روایت ہے یہ۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان کے ایک بھورے رنگ کی اونٹنی حضور کی خدمت میں بھیجی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی ہے، اللہ انہیں پل صراط سے آسانی سے جلدی پار کرا دینا۔ ابن عساکر میں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہما اور ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے تین مرتبہ دعا فرمائی، اے اللہ عثمان سے میں راضی ہوں تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ عثمان سے میں راضی ہوں تو اس سے راضی ہو جا، اے اللہ عثمان سے میں راضی ہوں تو اس سے راضی ہو جا۔ ابن عساکر نے روایت کیا ہے اس کو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ عثمان کے اگلے پچھلے گناہ اور جو گناہ چھپ کر کیے اور جو اعلان کیے اور جو پوشیدہ طور سے کیے جو سب کے سامنے کیے معاف فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بیمار ہوا تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اپنی جگہ بٹھایا، خود کھڑے ہو کر نماز شروع فرما دی اور اپنے کپڑے کا ایک کنارہ مجھے پر ڈال دیا، اور پھر نماز کے بعد فرمایا، اے ابن ابی طالب اگر تم ٹھیک ہو گئے ہو کوئی فکر نہ کرو، میں نے جو چیز اللہ سے اپنے لیے مانگی اس جیسی میں نے اللہ سے تمہارے لیے مانگی، اور میں نے جو چیز اللہ سے مانگی وہ اللہ نے مجھے ضرور دی، بس اتنی بات ہے کہ مجھے یوں کہا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھا تو میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بیمار ہوا ہی نہیں۔ حضرت حمزہ بن اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری صحابی کے جنازے کے لیے بقیع تشریف لے گئے، رستے میں ایک بھیڑیا اپنے بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری بکریوں میں اپنا حصہ مقرر کروانے آیا ہے، لہٰذا اس کا حصہ مقرر کر دو۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیڑیا آئے تھے اور فرمایا یا رسول اللہ ہمیں آپ کی امت کے لوگوں کی بکریاں نہیں کھائی جاتی، اب ہمیں بھی اپنا پیٹ بھرنا ہے تو آپ ہمارا ایک حصہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اپنے حصے کی بکریاں لے لیں گے، ہمیں بھی تو اپنا پیٹ بھرنا ہے، اور باقی ہم آپ کی بکریوں پہ آپ کی امت کے جو لوگ ہیں صحابہ ہیں ان کی بکریوں کو نہیں ہاتھ لگائیں گے۔ تو اسی کے بارے میں بیان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری بکریوں میں سے اپنا حصہ مقرر کروانے آئے ہیں، لہٰذا اس کا حصہ مقرر کر دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جو آپ کی رائے ہو یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ہر چرنے والا ریوڑ میں ہر سال ایک بکری اسے دیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو زیادہ ہے، کیا یہ تو زیادہ ہے؟ حضور نے اشارہ کر کے بھیڑیے سے کہا تم چپکے سے جھپٹا مار کے لے جایا کرو، پھر بھیڑیا وہ چلا گیا۔ حضرت مطلب بن عبداللہ بن حنطب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور مدینے میں تھے، ایک بھیڑیا آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، حضور نے فرمایا درندوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہے، اگر تم کہو تو اس کے لیے کچھ حصہ مقرر کر دو، وہ اسے لے لے گا اور اس سے زیادہ لینے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اگر چاہو تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اپنے جانور اس سے بچانے کی کوشش کرو، اور یہ داؤ لگائے کر تمہارے جتنے جانور لے گیا وہ اس کا حصہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ ہم اسے کچھ اپنے ہاتھ سے دیں۔ حضور نے 3 انگلیوں سے اشارہ کر کے بھیڑیے سے کہا تم جھپٹا مار کر لے جایا کرو،
چنانچہ وہ بھیڑیا آواز نکالتا ہوا واپس چلا گیا۔ واقعی کی روایت ہے یہ۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان رہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ورنہ اس امت پر بکریاں دینا فرض ہو جاتا۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ امت سال کے اندر 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتی، تو یہ بکریاں کہاں سے نکالتی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفا نصیب فرمائے۔ آج ہمارے ایک مفتی صاحب جاننے والے، ان کی اہلیہ حیدرآباد دکن میں ان کا انتقال ہو گیا کورونا سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس مرض سے بچائے، اس امت کو اس مرض سے بچائے، اس وبا کا جلدی خاتمہ فرمائے۔ یا رب ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جانا، اور یا رب اس جاتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرمانا، اور اے رب جب اس دنیا سے جانے لگے تو یا اللہ ہم سے راضی ہو جانا، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ، اور ہماری مغفرت اس وقت تک نہ فرما یا اللہ، ہمارا جانا اس دنیا سے اس وقت تک رکھنا کہ جب تک تو ہماری مغفرت نہ کر دے یا اللہ۔ فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ الخیر وخیر الجزا۔